رسول بخش صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو کتنا ایج حاصل ہے؟ کل کتنے امکانات ہیں؟ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں جو نتائج کا سلسلہ 9 مئی کو 8 مئی کو 8 فروری 9 فروری کو آیا تھا، اس میں کوئی جوہری تبدیلی عوامی سطح پر ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ وہ ٹرینڈ ابھی تک برقرار ہے۔ مومنٹم تحریک انصاف کی طرف ہے۔ پی ایم ایل این وہ مومنٹم پیدا نہیں کر سکی۔ پھر اس کے بعد جب اقتدار میں ابھی آ چکے ہیں، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہونے کو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور کل ہم گندم، کسان اور مہنگائی کچھ چیزوں کو ہم زیر بحث لا رہے تھے، تو اس سے تاثر کیا پیدا ہوا ہے پنجاب کی حکومت کا؟ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں لوگوں کا تاثر کیا ہے؟ تو رجحان تو وہی ہوگا۔ لیکن میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انتخابات پر اعتماد اگر عوام کا نہ ہو، وہ ووٹ تو بیچارے دیتے ہیں، انہوں نے جو ایک شعور ہے سیاسی، اس کی پختگی کا کئی بار وہ اظہار کیا ہے، اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے۔ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ نے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا؟ ان کی ترجمان سے سن لیں تو پوری لسٹ انہوں نے فراہم کر دی تھی کہ 1 مہینے میں ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر روٹی بھی تو سستی کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، روٹی سستی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ 12 روپے سے 4 روپے ہے؟ کیا گندم سستی ہوئی ہے؟ تو گندم سے ہی بنتی ہے نا، گندم، آٹا، اگر وہ آٹا، چینی، یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں تو پھر تو لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے گا، ورنہ وہ نان بھائی جو ہیں وہ کس حد تک اپنا نفع کم کر سکتے ہیں، اخراجات کم کر سکتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال ہے، آپ بھی دیکھ رہی ہیں سیاست، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے پنجاب میں ابھی تک وہ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، کچھ اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، ان کے نتائج بعد میں نکلیں گے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پنجاب میں مکمل طور پر پلاسٹک بیگ کی استعمال پر، خرید و فروخت پر، اور ان کو اس کی مینوفیکچرنگ کے اوپر پابندی، یہ تو اگر وہ مؤثر طریقے سے کرتے ہیں تو پنجاب مختلف ہوگا۔ شہروں میں کریں، اس کے نتائج بعد میں نکلیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ ہمارا اس وقت سکولوں سے باہر ہے، ان کو آپ سکولوں میں لے آتے ہیں، اس کی بہت اچھی بات ہے، نتائج نکلیں گے۔ ذہن میں اگر کا خاکہ آپ کے پاس موجود ہے، اچھا خاکہ ہے، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ 2 اچھے اقدامات ہیں، لیکن جو ایک بیانیہ ٹرینڈ جو ملک کے اندر چلا ہوا ہے، اس میں بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ نتائج 8 اور 9 فروری کے نتائج سے ذرا مختلف ہوں گے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس وقت اس مرتبہ فارم جو ہیں 2 45 اور 47 میں مطابقت ہے یا ایک اور ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو تو کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں وہ ایک اخلاقی جرات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا میں ہار گیا ہوں تو میں ہار گیا ہوں، آپ جیت گئے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں، بلکہ جس کو بھی دو لگتا ہے وہ الیکشنز میں دھاندلی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس میں ہمیشہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ اس نے عوام کو مایوس کیا ہے، وہ اس لیے عوام کو مایوس کیا ہے کہ وہ بھی خود مختار نہیں ہے، اس کی جو لگام ہے کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے، دنیا سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور من مانی آپ جب تک کرتے رہیں گے، آپ ریاست کو عوام کے خلاف سامنے کھڑا کریں گے، تصادم ہوگا، اور اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ استحکام ہوگا؟ کیا یہ جو لوگ آپ لائے جاتے ہیں لانڈری کر کے، اس کے بعد کیا ان کی جائزیت پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں، انتخابات ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، وہ سیٹیں فل کرنی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی حکومت تبدیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کل کے انتخابات کے نتیجے میں آپ نہیں ایکسپیکٹ کرے کہ کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ رسول بخش صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مفاہمانہ کوششیں اگر کہیں پر ہو رہی ہیں تو وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں اکثر ہم بات کرتے ہیں مفاہمت کی۔ مقصد کیا ہے مفاہمت کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس سے آپ مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں؟ کون کرنا چاہتا ہے مفاہمت؟ کیا ہندوستان میں کبھی آپ نے مفاہمت کے بارے میں سنا ہے؟
کہ وہاں پہ بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کا انتخابات میں مقابلہ کرتی ہیں، پارلیمان میں کرتی ہیں، میڈیا میں کرتی ہیں، معاشرے میں کرتی ہیں. کبھی کوئی مفاہمت ہوئی؟ یا آپ امریکہ میں اتنا بڑا تضاد ہے ریپبلکنس کا اور ڈیموکریٹس کا، مقدمات بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، وہاں کسی نے مفاہمت کی بات کی ہے؟ دنیا کا کوئی جمہوری ملک مجھے بتا دیں جہاں مفاہمت کی بات ہوتی ہے. یہ پاکستان میں اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ آؤ سارے مل کے ہم اس ملک کو کھائیں، اقتدار میں بیٹھیں. یہ مفاہمت ہم نے دیکھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی. یہ مفاہمت ہم نے دیکھی ہے 13 سیاسی جماعتوں کے اتحاد میں. اس کو مفاہمت نہیں کہتے، مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. مفاہمت کے اگر چاہتے ہیں مفاہمت کا مقصد تو اس کا طریقہ یہ ہے آئین کی بالادستی قائم کریں. آپ جو اداروں کی کارکردگی ہے یا ان کا دائرہ اختیار ہے وہ آئین کے اندر رہنا چاہیے. اس کے اوپر آپ مفاہمت کیا، اس کے اوپر احاطہ کریں، اس کو انفورس کریں. آپ عدلیہ کو آزاد کریں، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد کریں، اور جس کی حق اور پارلیمان کو آزاد کریں 3-4 ہاتھوں سے. مفاہمت کی کیا ضرورت پڑے گی؟ مفاہمت تو یہ ہے کہ ہم مل کر ایک اتحادی حکومت بناتے ہیں اور اس کے بعد مفاہمت ہو گئی. اس میں نہ نظریات ہیں، نہ ملک کا مفاد ہے، نہ قوم کا مفاد ہے، نہ عوام کا مفاد ہے. یہ صرف مفاد ہے تو موروثی سیاسی خاندانوں کا ہے. یہ جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مفاہمت کا، اکثر بات ہوتی ہے. اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں اس بارے میں کچھ بات کر سکوں کہ مفاہمت جس بات کی ضرورت ہے اس کے اصول پہلے سے اگر طے کر لیں، کسی کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی جس وقت کہ آپ نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے، ایک سیاسی اتحاد بنانا ہے اسمبلی میں جا کے، یا آپ نے اتحاد بنانا ہے الیکشن سے پہلے. یہ شفاف اور صاف اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو کیسے کس چیز کے اوپر مفاہمت ہوگی؟ کہ مفاہمت آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف، اب مولانا صاحب بھی ان کی صف میں آ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ بھی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کو شفاف، آزادانہ، منصفانہ بالکل مان کے آپ اگلے سال کے لیے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو آپ قبول کر لیں. یہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کرنے لگے ہیں. تو پھر آپشن کیا ہے؟ رسول بخش صاحب قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا آپشن ہے؟ جو مطالبات وہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ ریورس ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. آپ یہ کریں کہ آپ ایک قوم کے ساتھ عہد کریں، اس میں 3-4 فریق ہیں، بیٹھ جائیں. یہ محب الوطنی کے جھنڈے بڑے لگاتے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں. محب وطن صرف وہ ہے میرے نزدیک جس کی کمٹمنٹ آئین سے ہے، ریاست پاکستان سے ہے، انتخابات سے ہے، عوام کی حاکمیت سے ہے. اگر آپ کی ان چیزوں سے وابستگی مشکوک ہے، آپ بے شک کہتے رہے ہیں آپ محب وطن ہیں، دوسروں سے زیادہ محب وطن. ان چیزوں کو بنا کے آپ ایک قومی حکومت بھی بنا سکتے ہیں، ایک ایسی حکومت بنا سکتے ہیں جس کے اوپر کہ آپ سے اس کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے نگران حکومتیں بنائی ہیں کہ کسی کا راہ ہموار کرنے ہیں، کسی کا اعلی کار بننا ہے. آپ ایسی حکومت بنائیں کچھ عرصے کے لیے. یہ ایک تجویز ہے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے اور اس کا مقصد یہی ہو کہ آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، اداروں کا. ٹھیک ہے، آپ کی تجویز غور طلب ہے، لیکن سوال اس وقت مفاہمت کا کیا جا رہا ہے، اور مفاہمت سے ہماری مراد سیاسی استحکام کی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تبھی معاشی استحکام بھی نصیب ہوگا. سوال یہ ہے نا کہ وہ خوش نصیب دن کون سا ہوگا رسول بخش صاحب جب ہم کہیں گے کہ یہ آخری قرض پروگرام ہے، اس کے بعد ہم خود انحصار ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو IMF کی طرف سے قرضہ نہ ملے جس کی شرح سود 2 یا 3% ہے، اگر آپ مارکیٹ میں جا کے کریں گے یا آپ اپنے بانڈ فلوٹ کریں گے تو اس کے اوپر 8 سے لے کے 12% تک ہے. آپ وہ برداشت کر سکتے ہیں. اور قرضے جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ ختم ہوا اس وقت میرے خیال میں آپ کا جو قومی قرضہ تھا وہ 6-7 ارب ڈالر تھا. اب آپ 100 کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اور یہ جو جن لوگوں نے کرپشن کے اوپر بات کی ہے، تحقیق کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنا آپ کے بیرونی قرضے ہیں ڈالرز میں 100 بلین یا اس سے زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ جو تحقیقات ہوئی ہیں جن میری نظروں سے گزری ہیں، آپ کے ایلیٹ نے ملک سے نکال کے اپنے بینکوں میں اپنے ایسٹس میں باہر رکھی ہوئی ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے
کہ اگر آپ کی امپورٹس 50 بلین کی ہے، 60 بلین کی ہیں، آپ کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ 30 بلین کی ہیں، اور آپ کے 20-25 بلین آپ کے مزدور باہر سے بھیجتے ہیں، تو باقی آپ کہاں سے دیں گے؟ اور جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو ادائیگی آپ کی کیسے کریں گے؟ تو آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ان سہاروں کے بغیر کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ تو وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، جو آپ کے اخراجات ہیں ہم کیوں دیتے ہیں سبسڈیز جب آپ نہیں دے سکتے؟ سبسڈیز صرف وہ ملک سسٹین کر سکتا ہے جب وہ ٹیکس صحیح صورت میں وصول کرے. یہاں پہ ٹیکس چوری چور ہے ہر جگہ سے، اوپر سے لے کے نیچے تک. صرف آپ لوگ، ہم لوگ جو سیلریڈ کلاسز ہیں وہ صرف ٹیکس پے کرتے ہیں. اب 2 سال سے ایک ہی حکومت ہے اتحادیوں کی، 2 سال سے سرپرست بھی وہی ہیں 2 سال سے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جو آپ کے اکانومسٹ دنیا سے آپ کو پاکستان کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ اندر آپ اکنامک ریفارمز کریں، ابھی تک کون سی ریفارم ہوئی ہے؟ پی اے کیا پرائیویٹائز ہوئی ہے؟ اسٹیل مل ہوئی ہے؟ ڈسکوز ہوئی ہیں؟ اور آپ کا 1.3 بلین جو ہے یہ آپ کا جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں وہ آپ کا کھا رہی ہیں، اس کے اوپر آپ نے کمی کی ہے. آپ نے سبسڈیز کو کم کیا ہے. کیا کیا ہے 2 سال میں؟ تاکہ اعتماد پیدا ہو کہ اگلے 2 سال میں آپ کوئی بہت بڑا انقلاب پاکستان میں لانے والے ہیں. یہ تو ہم صرف بات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں.